This, ladies and gentlemen, is an exhibition of my profile. وہ ناول نگار ہو یا مقرر، محض 5 سال ہی اسکول میں تعلیم حاصل کر پایا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دور کا عظیم ترین ادیب، نقاد اور ڈرامہ نگار تسلیم کیا گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں جارج برنارڈ شاہ کی، جسے شیلے کے بعد انگلش لٹریچر کا دوسرا بڑا ادیب شمار کیا جاتا ہے۔ برنارڈ شاہ 26 جولائی 1856 کو ڈبلن میں پیدا ہوا۔ برنارڈ شاہ کا والد جارج کار شاہ آئرلینڈ کے ایک بہترین گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی ماں لوسینڈرا ایلزابتھ شاہ نے اپنی چچی کی کفالت میں پرورش پائی تھی، لیکن چچی کی مرضی کے خلاف برنارڈ شاہ کے والد سے شادی کر لی تھی، جس کے جرم کی پاداش میں اس کی چچی نے اسے اپنی جائیداد سے عاق کر دیا تھا۔ عاق کیے جانے کے بعد یہ خاندان مالی حالت کا شکار ہو گیا۔ برنارڈ شاہ نے بچپن میں جب ہوش سنبھالا تو اس نے گھر میں جھگڑے دیکھے۔ اس کی ماں اور باپ میں چپکلش رہتی تھی، جس کی وجہ سے برنارڈ شاہ کی ماں 1862 میں اس کے والد سے الگ ہو گئی۔ وہ ڈبلن کے مضافاتی علاقے ہیچ اسٹریٹ میں واقع ایک گھر میں اپنے ماں کے ساتھ رہنے لگا۔ 1865 سے 1871 تک وہ 4 اسکولوں میں زیر تعلیم رہا، مگر خاندان کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے تعلیم چھوڑ دی اور صرف 15 سال کی عمر میں وہ 1 پاؤنڈ ماہوار سے بھی کم تنخواہ پر کام کرنے لگا۔ اکتوبر 1871 میں وہ ڈبلن کے ایک مقامی کمپنی میں جونیئر کلرک کی حیثیت سے کام کرنے لگا، جہاں وہ جلد ہی حساب کتاب کے کھاتے داری پر مامور ہوا۔ ان دنوں وہ جارج شاہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1876 میں اس نے اپنے نام سے جارج ہٹا کر برنارڈ شاہ کر لیا اور اسی نام سے اس نے شہرت پائی۔ 16 سال سے 20 سال کی عمر تک وہ 35 شیلنگ ہفتہ وار تنخواہ کام کرنے لگا، لیکن یہاں بھی اس کا دل نہ لگا کیونکہ اسے دفتری کاموں سے نفرت تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی تربیت ادب و موسیقی کے گھرانے میں ہوئی تھی۔ وہ 7 سال کی عمر میں شیکسپیئر کو پڑھنے لگا اور بائبل سمیت فارسی، عربی ادب کی تراجم کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس نے لارڈ بائرن، شیلے اور ڈکنز کو پڑھا اور 18 سال تک وہ انگریزی کے عظیم ادیبوں کی نگارشات کا مطالعہ کر چکا تھا۔ ادبی مطالعے نے اسے ایسے تصوراتی ذہن کا مالک بنا دیا تھا کہ اس کا ذہن عجیب خوابوں کا مسکن بنا رہتا، اور یہی سبب تھا کہ اس کا دل دفتری کاموں سے اچاٹ رہتا تھا۔ اپنے 20ویں سال کی رہ کے موقع پر خود سے کہا کہ زندگی فقط ایک بار حاصل ہوتی ہے اور میں اسے دفتری الجھنوں کا ہرگز شکار نہ ہونے دوں گا۔ 9 اپریل 1876 کو وہ ملازمت چھوڑ کر لندن چلا گیا، جہاں اس کی ماں موسیقی کی کلاسز دے کر اپنا گزر بسر کر رہی تھی۔ لندن آنے کے بعد وہ فارغ رہنے لگا تو اس کی ماں نے اسے ساؤتھ کینزنگٹن میں واقع گھر میں رہنے کے لیے بھیج دیا، جہاں وہ فراغت میں مصوری کرتا رہا، مگر جلد ہی مصوری سے دل اچاٹ ہو گیا اور وہ اس نے دوبارہ لکھنے کی طرف دھیان دینا شروع کیا۔ لندن میں قیام کے دوران وہ برٹش میوزیم کے ریڈنگ روم میں بیٹھا دکھائی دیتا تھا، جہاں وہ لٹریچر پر کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ یہیں سے برنارڈ شاہ کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا، جو آگے چل کر اسے دولت اور شہرت عطا کرنے والی تھی۔ 1876 سے 1884 تک وہ ہمہ وقت لکھنے میں مصروف رہا اور ہر روز خود کو 5 صفحات لکھنے پر مجبور کرتا۔ 9 سال کے اس عرصے میں برنارڈ شاہ نے 5 طویل ناول لکھے۔ اس نے اپنے ہر ناول کا مسودہ انگلینڈ اور امریکہ کے ہر پبلشر کے پاس بھیجا، لیکن ہر ایک نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم اس کی اگلی کاوش کو دیکھنا پسند کریں گے، لیکن اس کے طرز نگارش پر کسی نے تنقید نہ کی۔ دراصل یہ بات تھی کہ برنارڈ شاہ کے خیالات پبلشر کی سمجھ سے بالاتر ہوتے تھے، جنہیں وہ ناقابل اشاعت قرار دیتے تھے۔ ان دنوں برنارڈ شاہ کی مالی حالت اتنی خراب تھی کہ اس کے پاس اپنے مسودے ارسال کرنے کے لیے ٹکٹ خریدنے کے لیے بھی رقم نہ ہوتی تھی۔ اس کی زندگی کے ابتدائی سال مالی پریشانیوں کی نظر ہو گئے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ادبی زندگی کے پہلے 9 سال تک اس کی آمدنی صرف 6 پاؤنڈ تھی۔ اس کے بدن پر اکثر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے اور اس کے جوتوں میں سوراخ، لیکن وہ کبھی بھوکا نہ رہتا۔ اس کی ماں نان بائی اور پرچون فروش سے ادھار لے کر اسے بھوک سے بچاتی رہی۔ اس کی ادبی زندگی میں کمائی کا آغاز ایک ایسے مضمون سے ہوا تھا جو اس نے ایک نئی دوا پر لکھا تھا، اور اسے یہ مضمون لکھنے پر 5 پاؤنڈ ملے تھے۔
وہ الیکشن کے موقع پر ووٹوں کی گنتی سے بھی پاؤنڈ کما لیتا تھا۔ فنون لطیفہ کے نقاد کی حیثیت سے وہ شہرت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے لکھے ہوئے ڈرامے اس کے ناولز کی بجائے زیادہ مشہور ہونے لگے۔ اس کے ڈرامے مشہور ہوئے مگر اس کا شرمیلا پن ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ وہ دریائے ٹیمز کے کنارے اپنے دوستوں کو ان کے گھر ملنے جاتا تو دروازے پر دستک دینے سے ہچکچاتا اور بڑی دیر تک بے چینی میں رہتا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلتا تو خود سے کہتا کہ خود کو اذیت میں مبتلا کرنے سے کیا فائدہ، بہت کم لوگ جوانی میں مجھ سے زیادہ بزدل یا شرمیلے ہوں گے۔ 1879 میں اس نے مشہور موجد تھامس ایڈیسن کی ایڈیسن ٹیلی فون کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی، مگر 1880 میں جب یہ کمپنی ڈبلن منتقل ہو گئی تو برنارڈ شاہ نے ملازمت چھوڑ دی، کیونکہ لندن چھوڑنا اسے کسی بھی قیمت میں گوارا نہیں تھا۔ اسے لندن کی گلیاں اس قدر پسند آئیں کہ وہ آئندہ 29 سالوں تک آئرلینڈ نہ جا سکا۔ ساتھ ساتھ اس نے اپنے شرمیلے پن کو ختم کرنے کے لیے فن تفریح کی ایک کلاس میں داخلہ لے لیا، جہاں وہ کئی بار ہچکچاہٹ کا شکار ہوا، لیکن 26 سال کی عمر تک وہ فن تقریر پر عبور حاصل کر چکا تھا۔ اب وہ بطور مقرر کے سامنے آیا اور زمین کو قومی ملکیت بنانے کے موضوع پر تقریر کرنے لگا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب کوئی شخص کارل مارکس کے نظریات پر عبور حاصل کیے بغیر بحث و مباحثہ نہیں کر سکتا تھا۔ کارل مارکس کی کتابوں سے برنارڈ شاہ کافی متاثر ہوا، لیکن بعد میں وہ کارل مارکس کے کسی نظریات سے منحرف ہوا اور ایک نئے راستے پر چل پڑا۔ اگلے 12 سال تک وہ ہر رات گلیوں میں کھڑا عوامی جلسے گاہوں اور عوامی مقامات پر سوشلزم کا پرچار کرتا دکھائی دیا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، لیکن وہ اپنی دھن میں چلتا ہوا ایک عظیم مقرر بن گیا۔ اس کی حیثیت سے اس کی مانگ بڑھتی چلی گئی اور لوگ اسے معاوضہ دے کر اس کی تقریریں کروانے لگے، لیکن وہ اس معاوضے کو اپنے نصب العین پر خرچ کرنے لگا۔ عمر کے چوتھے عشرے تک وہ سوشلزم کے حوالے سے اپنی تقریروں اور اپنی سیاسی آراء سے کافی مشہور ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وہ انگلینڈ میں شہرت پاتا گیا، ایسے ہی امریکہ میں اس کے ڈراموں نے دھوم مچا دی۔ امریکہ میں اسے ایک ڈرامے کے عوض 20,000 پاؤنڈ معاوضہ ملا۔ شہرت کی انہی بلندیوں کے دوران 1896 میں اس کی ملاقات شارلٹ ٹاؤن شینڈ نامی ایک خاتون سے ہوئی، جو برطانیہ میں خواتین کے حقوق کے لیے ایک سوسائٹی کی رکن تھی۔ وہ معاشرتی زندگی سے کافی بیزار تھی اور سوشلزم سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ سوشلزم سے گہری وابستی اسے برنارڈ شاہ تک لے آئی۔ یہ ملاقات ایک گہرے تعلق میں بدل گئی، لیکن دونوں نے 2 سال تک شادی نہ کی۔ مارچ 1898 میں جب شارلٹ ٹاؤن شینڈ میونسپل اداروں کے مطالعے کے عوض سے روم چلی گئی تو اسے وہاں ایک تار ملا جس میں پیغام تھا کہ برنارڈ شاہ سخت بیمار ہے۔ وہ روم سے واپس لندن چلی آئی۔ مسلسل لکھنے اور محنت سے وہ کافی سخت بیمار ہو چکا تھا۔ وہ ایک پورے گندے کمرے میں اکیلا بستر پر پڑا ہوا تھا۔ جب شارلٹ نے ایسا دیکھا تو مارے صدمے کے برداشت نہ کر سکی اور اسے اپنے ہمراہ اپنے گاؤں جانے پر مجبور کر دیا۔ برنارڈ شاہ نے گاؤں جانے سے پہلے اسے ایک انگوٹھی اور میرج رجسٹرار کے پاس سے شادی کا سرٹیفکیٹ لانے کو کہا اور 1 جون 1898 کو برنارڈ شاہ نے شارلٹ ٹاؤن شینڈ سے شادی کر لی۔ 1899 میں برنارڈ شاہ کا پہلا ڈرامہ سیزر اینڈ کلیوپیٹرا تھا، جو 15 مارچ 1899 کو نیو یارک میں اسٹیج پر فلمایا گیا۔ دوبارہ اسی ڈرامے کو 1906 میں نیو یارک اور 1907 میں لندن میں تھیٹرز میں پیش کیا گیا۔ امریکہ اور انگلینڈ میں اس کے ڈرامے مقبول عام ہوتے گئے کہ اسی دوران 16 اکتوبر 1913 کو ویانا میں برنارڈ شاہ کا پہلا ڈرامہ پیگمیلین تھیٹرز پر پیش کیا گیا، جو عوام میں مقبول ہو گیا۔ ویانا میں کامیاب نمائش کے بعد اس ڈرامے کی مانگ امریکہ اور انگلینڈ میں بھی ہونے لگی اور 24 مارچ کو نیو یارک میں بھی اور 11 اپریل کو یہ ڈرامہ لندن میں بھی پیش کیا گیا۔ اسی ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لندن میں یہ ڈرامہ 118 بار تھیٹرز پر پیش کیا گیا۔ اگست 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی، جس سے متعلق برنارڈ شاہ نے مختلف سیاسی مضمون لکھے جو مختلف برطانوی اخبارات میں شائع ہوتے رہے۔ 1917 میں اسے برطانوی فیلڈ مارشل
ڈگلس ہیگ نے جنگ کے محاذ یعنی ویسٹرن فرنٹ پر طلب کر لیا تاکہ وہ وہاں جنگ عظیم سے متعلق برطانوی فوج کے کارناموں کو تحریر کر سکے۔ یہ تحریر تقریباً 10,000 الفاظ پر مشتمل تھی۔ اگست 1917 میں وہ اس برطانوی گروہ کی حمایت میں شامل ہو گیا جس کے مطابق امریکہ کا پہلی جنگ عظیم میں شمولیت اختیار کرنا اچھا شگن سمجھا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس نے 3 مختصر ڈرامے لکھے۔ 1916 میں لکھے جانے والا ڈرامہ ہارٹ بریک ہاؤس اس کا پہلا ادبی ڈرامہ تھا جو نومبر 1920 میں شائع ہوا۔ 1922 تک اس کے ڈرامے اسٹیج پر بڑے پیمانے پر فلمائے گئے اور سب ڈرامے عوامی مقبولیت میں اسے مزید سے مزید تر کامیاب بناتے جا رہے تھے۔ 1928 میں اس کی پہلی کتاب دی انٹیلیجنٹ وومنز گائیڈ ٹو سوشلزم اینڈ کیپٹلزم شائع ہوئی جو سوشلزم اور کارل مارکس کے نظریات پر لکھی گئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی 1917 میں روس میں سرخ انقلاب برپا ہوا۔ برنارڈ شاہ وہ پہلا شخص تھا جو یورپ میں کارل مارکس کی نظریات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اس کا اعتراف خود لینن نے بھی کیا تھا کہ اس کے بعد برنارڈ شاہ کا امکان واضح تھا کہ وہ روس کا دورہ کرے گا مگر وہ لینن سے ملاقات نہ کر سکا۔ 1931 میں اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی اور وہ جولائی 1931 میں 9 روزہ دورے پر ماسکو پہنچا جہاں اس نے لینن کے مقبرے پر حاضری دی اور اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نپولین بوناپارٹ سے عظیم رہنما قرار دیا۔ ماسکو سمیت اس نے متعدد تاریخی مقامات کی سیر کی اور ماسکو میں 3 گھنٹے تک مارشل سٹالن سے ملاقات کی۔ برطانیہ واپسی پر اس نے مارشل سٹالن کی کارل مارکس کی نظریات پر قائم حکومت کی حمایت کی۔ سرخ انقلاب کی حمایت اور مارکس کے نظریات کی حمایت سے اس پر زبردست تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا مگر اس کا ادبی مقام اس تنقید کے آڑے نہ آ سکا۔ دوسری جنگ عظیم تک تنقید کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ دسمبر 1923 میں اس کی تصویر ٹائم میگزین کے ٹائٹل کی زینت بنی۔ 1925 میں اس کی زندگی کا وہ سنہرا سال تھا جب اس کی حیثیت دنیا کے بہترین ادیب کے طور پر تسلیم کی گئی۔ اسے ادب کا نوبل پرائز دیا گیا لیکن برنارڈ شاہ اس سے خوش نہ ہوا جس کی مالیت 7,000 پاؤنڈ تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ نہ تو اسے اعزاز کی اور نہ ہی روپے پیسے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس نے یہ رقم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ فقط 1 سیکنڈ کے لیے یہ رقم قبول کر لے اور ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ یعنی اینگلو سویڈش لٹریری فاؤنڈیشن کے قیام کے لیے وقف کر دے، جس کا قیام 1927 میں برنارڈ شاہ کے اسی عطیے سے ممکن ہوا۔ ستمبر 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو برنارڈ شاہ لندن میں ہی مقیم رہا۔ جنگ کے دوران 1943 میں جب لندن پر شدید گولہ باری ہوئی تو وہ وائٹ ہال کورٹ چلا گیا جہاں اس کی بیوی شارلٹ ٹاؤن شینڈ علیل تھی۔ وہ وہیں ٹھہر گیا اور 12 ستمبر 1943 کو شارلٹ کا انتقال ہو گیا اور وہ واپس لندن چلا گیا۔ 1944 میں اس کی کتاب ایوری باڈیز پولیٹیکل وٹس وٹ شائع ہوئی جس کی 85,000 کاپیاں فروخت ہوئیں۔ وہ بڑا ادیب، نقاد اور ڈرامہ نگار تو تھا مگر لکھنے کا جنون نو عمری سے ہی اس کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا تھا۔ 94 سال کی عمر تک وہ برابر لکھ رہا تھا، حتیٰ کہ اپنی وفات سے 4 مہینے پہلے تک اس نے اپنا آخری ڈرامہ وائی شی وڈ ناٹ لکھا جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ نامکمل ہے، جو اس کی وفات کے 6 سال بعد اگست 1956 میں لندن میگزین سے شائع ہوا۔ 26 جولائی 1950 کو اس نے اپنی آخری سالگرہ منائی تھی مگر اس کی طبیعت میں بڑھاپے کے آثار بہت کم معلوم ہوتے تھے۔ وفات سے کچھ دن پہلے گھر کے صحن میں درختوں کی کٹائی کے دوران ایک درخت برنارڈ شاہ پر آ گرا جس سے وہ کافی زخمی ہوا مگر سنبھل گیا۔ وقتی طور پر تو وہ سنبھل گیا مگر اسے درد گردہ شروع ہو گئی اور اس مرض کے باعث وہ 1 نومبر 1950 کو کوما میں چلا گیا اور تقریباً 26 گھنٹے کوما میں رہنے کے بعد 2 نومبر 1950 کی رات 12 بجے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے شیلے کے بعد انگلش لٹریچر کا عظیم ترین ناول نگار، نقاد اور ادیب شمار کیا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنے اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔